ہے خون گرم کرنے کا یہ ایک بہانہ. 6 ستمبر کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر سے اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خوش آمدید. ہم نے اپنی بات کو جہاں پر ختم کیا تھا وہیں سے ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اکمل بات کر رہے تھے ہم لوگ قصور اور بی آر بی نہر کے حوالے سے. تو بی آر بی نہر پہ بے شک جس طرح سے میجر عزیز بھٹی شہید جو ہیں انہوں نے اپنے اس پلٹون کے ساتھ جواں مردی کا مقابلہ کرتے ہوئے دشمن کو وہ چھوٹی سی وہ جو نہر ہے وہ کراس نہیں کرنے دی تھی. بالکل حماد، میجر عزیز بھٹی کا تو نام ہم لوگ سارے ہی سنتے ہیں اور سناتے بھی ہیں، لیکن ان کے ساتھ وہاں پہ ایک اور پاک فوج کا جوان تھا، شفقت نام تھا جن کا. میجر عزیز بھٹی اور شفقت اور ان کے ساتھ جو 110 سپاہی تھے، ان کی مدد سے تقریباً 14 گھنٹے تک میجر عزیز بھٹی کی پلٹون نے انڈین فوج کو وہاں پہ روکے رکھا، اور 12 سپتمبر تک 6 حملے تقریباً ہوئے تھے، اور ان 6 حملوں کو بھی انہوں نے روکا تھا اسی ساری فوج کے ساتھ. اور بالکل جس ٹینک کے گولے سے میجر عزیز بھٹی کو جام شہادت نصیب ہوا، اس ٹینک کو تباہ کرنے والے بھی وہ شفقت ہی تھے جو ان کی پلٹون میں ان کے بعد جو انچارج تھے. اچھا اکمل، بڑا خوبصورت اس لحاظ سے بے شک ہمارے بڑے سارے بھائی، ہمارے بڑے سارے جو جوان اور جانثار فوجی تھے وہ وہاں پر شہید ہوئے، لیکن خوبصورت بات میں اس منظر کو دیکھتے ہوئے کہنا چاہ رہا ہوں جیتا تھا بے شک اور بھارتی فوج کو تباہ کیا تھا. بالکل. اور اس کے علاوہ کہ جب جنرل ایوب خان نے صبح کے وقت خطاب کیا عوام کے ساتھ اور ان کو بتایا کہ اس طرح سے بھارت حملہ آور ہوا ہے اور اس طرح سے جنگ کا سماں ہے، تو وہ منظر وہ تھا خوبصورت منظر کہ جب ہماری قوم اپنے گھروں سے جو ان کے ہاتھ میں آیا وہ لے کر نکلے اپنے فوجیوں کا ساتھ دینے کے لیے، اپنے مادر وطن کو بچانے کے لیے، اپنے وطن کی عزت اور بقا کو بچانے کے لیے. اس عوام نے، ان لوگوں نے اس وقت جو جوش و جذبہ دکھایا وہ قابل فخر ہے. اور جنرل ایوب کے جو الفاظ تھے وہ کچھ اس طریقے سے تھے کہ کلمہ طیبہ کو ماننے والے تمام پاکستانیوں نکلو اور انڈیا کی فوج کو تباہ برباد کر دو، اور تب تک خاموش نہیں رہنا جب تک انڈیا کا آخری فوجی تباہ نہ کر دے. بالکل. اور مرد تو مرد دیکھا جاتا ہے، ہم اپنے نغموں میں فوٹیجز دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ آگے ہوئی ہیں اور وہ لڑنا چاہ رہے ہیں اپنے وطن کے لیے، اپنے فوجی بھائیوں کے ساتھ. جو شہری تھے، جو علاقہ مکین تھے، وہ اپنے فوجی بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے. اور اس کے علاوہ اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ لڑائی کے میدان میں اگر پاک فوج نے عوام کو آگے نہیں ہونے دیا تو جو پاکستان کی عوام تھی انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بھائیوں کا ساتھ دیا، کھانا شیئر کر کے، کھانے راشن پہنچا کے. اور اس کے علاوہ جو نغمہ نگار ہیں انہوں نے نغمے اس طریقے کے لکھے، ان کی شاعری اس طریقے کی کہ لوگوں کے دلوں میں اور جذبہ پیدا ہوا. بالکل. میں کہوں گا کہ اس نغمہ نگاری کے حوالے سے اور گلوکاری کے حوالے سے اس ہماری فوج کو ایک وہ مزید ایکٹیو کرنے کے لیے اور مزید جوش اور ولولہ دینے کے لیے جو بالکل ملی نغمے تھے، انہوں نے بڑا ہماری فوج کا ساتھ دیا. اور اس طرح سے اچھا اکمل، یہاں پر پاک فضائیہ کے حوالے سے میں چند باتیں کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے پاک فضائیہ کا جب بھی ذکر آئے گا تو 2 نام ویسے تو بے شمار ہیں اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو قابل فراموش ہے، لیکن جہاں پر بھی پاکستان پاک فضائیہ کا نام آئے گا وہاں پر 2 نام ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، ایک راشد منہاس اور دوسرا ایم عالم. ایم عالم وہ شخصیت تھی اکمل کہ جنہوں نے 1 منٹ سے کم وقت میں 5 سے 7 جہاز جو انڈیا کے بھارتی طیارے جو تھے وہ زمین بوس کر دیے اور اپنے سر کو فخر سے بلند کرتے ہوئے اپنی بیس پہ واپس آئے اور بخیر و عافیت جو ہے وہ اپنی بیس پہ آئے اور دشمن کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا. بالکل ایسے ہی ناظرین، ہماری اس ٹرانسمیشن کی گفتگو کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے گا، اور یہاں پہ اب ہم ملک کے حالات کے حوالے سے جہاں پہ یہ تقریبات منعقد کی گئی ہیں وہاں سے ہمارے نمائندے ہمیں خبریں بھیج رہے ہیں، تو ہم وہاں سے ابھی ایک خبر شامل کرتے ہیں. خبر شامل کریں گے گجرانوالہ سے، جہاں یوم دفاع شہداء کے موقع پر شہریوں کا قومی ہیروز کو سلام، شہداء کی یاد میں خصوصی تقریبات جاری.
یوم دفاع کے ہیروز کو سلام پیش کرنے کے لیے شہریوں کی شہداء کی قبروں پر حاضری اور ان کے لیے دعائیں مانگی گئی. اس حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے ہم اپنے نمائندہ رگز نیوز نعیم گجر سے. جی نعیم گجر، آگاہ کیجیے گا کہ یوم دفاع اور شہداء کی قبروں پر جس طرح سے لوگ جا کر فاتح خوانی کر رہے ہیں اور جس طریقے سے پھول چڑھا رہے ہیں اور اپنے پیاروں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، کس طرح کے منظر ہیں جو دیکھنے میں آ رہے ہیں، ہمیں آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. جی بالکل، گجرانوالہ میں یوم دفاع و شہداء کے موقع پر شہریوں کا قومی ہیروز کو سلام. شہداء کی یاد میں خصوصی تقریبات جاری. ستمبر کے ہیروز کو سلام پیش کرنے کے لیے شہریوں کی شہداء کی قبروں پر حاضریاں. شہریوں کی جانب سے شہداء کی قبروں پر پھولوں کی چادریں چڑھائی جا رہی ہیں. قبروں پر سلامی پیش کر کے قومی ہیروز کی لازوال قربانیوں کو تازہ کیا جا رہا ہے. شہداء وطن ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے. پوری قوم پر محاذ پر افواج پاکستان کے ساتھ ہے. جی بہت شکریہ نعیم گجر، آپ ہمیں گجرانوالہ سے اپڈیٹ کر رہے تھے. حماد، یہاں پہ ہم پاک فضائیہ کی بات کر رہے ہیں، جیسے ہم نے ابھی دو نام لیے، ایم عالم اور راشد منہاس. تو اسی طریقے سے ایک اور ہمارا ہیرو ہے جو 1965 کی ہی جنگ میں جس نے انڈیا کے تقریباً 15 طیارے تباہ کیے. وہ کس طریقے سے کہ اس فوجی کا میں نام بھی یہاں پہ ناظرین کو ضرور بتاؤں گا، یونس خان ان کا نام تھا، جو 1965 کی جنگ میں شہید ہوئے. وہ بھی پاک فضائیہ میں تھے اور انہوں نے اپنا طیارہ پٹھان کوٹ کے اڈے کے اوپر گرا کر تباہ کیا، جس کی وجہ سے دشمن کے تقریباً 15 جہاز تباہ ہوئے. انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کسی بھی خوف، کسی بھی وسوسے کو دل میں نہیں آنے دیا. جب میں پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں تاریخ کے ان باب کو، اور اشکوار بھی ہوتی ہیں آنکھیں اور خوشی بھی ہوتی ہے اور فخر بھی محسوس ہوتا ہے کہ کیسے جوان مردی کا مظاہرہ کیا ہمارے نوجوانوں نے کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کو نست و نابود کرنے کے لیے خود کو ان کے، جس طرح سے اکمل نے آپ کو بھی بتایا کہ پٹھان کوٹ میں ان کی بیس پہ جو ہے وہ اس نے اپنا طیارہ گرا کر ان کے 15 سے زائد جو ہیں جہاز تباہ کر کے رکھ دیے. اور نقصان، اس طریقے کا نقصان، اس طریقے کی چوٹ، موقع کی چوٹ جس کو کہا جاتا ہے کہ موقع کی چوٹ، موقع کی مناسبت سے چوٹ مارتے رہے. اور پہلے بھی جس طرح سے ہم لوگوں نے سیالکوٹ کے چونڈا کے حوالے سے ذکر کیا کہ کمال ہے. میں کہتا ہوں اکمل بے شک سلام ہے. سیالکوٹ کا ذکر کر رہے تھے تو یہاں پر سیالکوٹ سے ایک خبر بھی شامل کرتے چلیں. سیالکوٹ میں جناح ہال پر حلال استقلال کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد کی گئی، جس میں گیریزن کمانڈر میجر جنرل اسحاق خٹک نے پرچم کشائی کرتے ہوئے حلال استقلال تبدیل کیا. قومی ترانہ کے ساتھ حلال استقلال کو سلامی پیش کی گئی. تقریب میں ضلعی انتظامیہ، ڈی پی او سیالکوٹ مستنصر فیروز اوان، اسپیشل ایجوکیشن کے صوبائی وزیر چودھری اخلاق سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. بالکل، اس حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے اپنے نمائندہ عدیل خان سے. جی عدیل، ہمیں آگاہ کیجئے گا کہ وہ تقریب سیالکوٹ میں اس وقت جو تقریبات چل رہی ہیں ان کے حوالے سے آگاہ کیجئے گا ہمیں عدیل خان. جی بالکل، 6 ستمبر 1965 کو پاک سرزمین پر جنگ عظیم کے بعد دنیا کا سب سے بڑا ٹینکوں کا حملہ کیا گیا، جس میں ہندوستان نے 600 ٹینکوں، 400 بڑی توپوں اور قریباً 1 لاکھ فوج کے ساتھ سیالکوٹ کے نوائی قصبہ چونڈا پر حملہ کیا. اور پاک فوج کے جوانوں اور اہلیان سیالکوٹ نے نہ صرف مل کر اس حملے کا مقابلہ کیا بلکہ چونڈا کو ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا اور ہندوؤں کے ناپاک عزائم کو ارض پاک میں دفن کر دیا. شہر اقبال کے باسیوں اور پاک فوج کی جرأت و بہادری پر سیالکوٹ کے سبز ہلالی پرچم کو حلال استقلال کا اعزاز دیا گیا. آج صبح حلال استقلال کی تبدیلی کی پروقار تقریب سیالکوٹ قلعہ پر منعقد کی گئی، جس میں ضلعی انتظامیہ، صوبائی وزیر چودھری اخلاق، ڈی پی او سیالکوٹ کیپٹن ریٹائرڈ مستنصر فیروز اوان سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. گیریزن کمانڈر سیالکوٹ میجر جنرل اسحاق خٹک نے پرچم کشائی کرتے ہوئے حلال استقلال سربلند کیا اور قومی ترانہ کے ساتھ ساتھ حلال استقلال کو سلامی بھی پیش کی گئی. جی حماد، تو ہماری اس گفتگو میں ہم اب ایک فوجی ہیں جن کے بارے میں سنا ہے کہ وہ تقریباً کچھ دن کچھ راتیں اسماعیل، بالکل بلوچ ریجمنٹ، یہاں پر میں لازمی ذکر کرتا چلوں، حوالدار اسماعیل بلوچ ریجمنٹ سے ان کا تعلق تھا. اور جب بھارت بلوچ ریجمنٹ پہ حملہ آور ہوئی تو اسکریمش، جس طرح سے میں نے پہلے، اسکریمش انگلش کا ورڈ ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ارریگولر، جب ہمارے جو پیدل سپاہی ہوتے ہیں وہ ایک ارریگولر موومنٹ کے ذریعے چل رہے ہوتے ہیں پیدل کے، مطلب تاکہ اس طرح سے فیل ہو کہ تعداد بہت زیادہ ہے.
تو جو سامنے ڈھال ہوتی ہے کسی درخت کے پیچھے کسی پتھر کے پیچھے چھپ کے, تو کچھ ارریگولر پیٹرن سے اس طرح سے وہ فوجی جو ہیں وہ خود کو انہوں نے ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے کہ آگے سے آنے والے کو لگے کہ تعداد بہت زیادہ ہے. تو یہاں پر میں اسکریمش وار کے حوالے سے جو ہے وہ سب سے پہلے اس بندے کا ذکر کرنا چاہوں گا, پاکستان کی بری فوج سے ان کا جو ہے وہ اپنی خدمات بری فوج میں یہ سر انجام دے رہے تھے, حوالدار اسماعیل. اور بلوچ ریجمنٹ نے کئی روز جو ہے وہ بغیر کچھ کھائے بغیر کچھ سوئے اور جمع مرضی سے ان دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے. جہاں تک مطلب میری اسٹڈی میں ہے اور میرے پڑھنے میں اور سننے میں آیا ہے کہ 4 دن تقریباً مسلسل یہ جو ریجیمنٹ تھی, بلوچ ریجیمنٹ جو تھی, اس میں کے جتنے بھی لوگ تھے وہ اس جگہ پر موجود رہے اور دشمن کو ناکوں چبواتے ہوئے انہوں نے اپنے علاقہ میں گھسنے نہیں دیا. میں ہمیشہ ایسا بھی جب بھی کوئی, اور بے شک جب بھارت نے بلوچستان کی طرف سے ہم پر حملہ آور ہوئے تو وہاں پر بھی ہمارے سپاہیوں کی تعداد ان کی نسبت بہت کم تھی کہ پاکستان کے جس حصے میں جس درے کو چھیڑنے کی کوشش کی انہوں نے, وہاں سے ان کو نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں ملتی رہیں, اور ایسے دانت کھٹے کیے دشمنوں کے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دوبارہ کبھی بھی ایسی بے وقوفانہ حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ پاک فوج کے ساتھ اور پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ. اکمل یہ جو حوصلہ اور جذبہ ہے نا اور یہ ولولہ, یہ بے شک ہمارے آرمی کی وجہ سے, ہمارے جوانوں کی وجہ سے ہے, ہمارے ان جان نثاروں کی وجہ سے ہے. اس کے علاوہ یہ جذبہ اس لیے ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا یہ ایمان ہے, ہمارا ایمان ہے, اور بے شک موت سے تو ڈرتے ہی نہیں ہیں. اور یہ ہمارا ایمان صرف زبان سے نہیں, صرف زبان سے نہیں, ہمارے فوجیوں نے عملی طور پر یہ چیز کر کے دکھائی کہ ہمیں موت سے کوئی ڈر نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جان ہتھیلی پر لے کے نکلتے ہیں, بے شک ماتھے پہ کفن باندھ کر نکلے, اور واقعی بے شک ماتھے پر کفن باندھ کر نکلے. افسوس بھی ہے کہ ہزاروں ہمارے جو بھائی ہیں ہم سے جدا ہوئے, اور خوشی اس چیز کی ہے کہ منہ توڑ جواب دیا اور ان کو بتایا کہ اس قوم کے ساتھ جو ہے وہ ماتھا لگانے سے پہلے آپ کو اپنا ماتھا اونچا کرنا پڑے گا. اور اسی کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کے اس حصے کا بھی اختتام ہوتا ہے. وقت یہاں پر ٹرانسمیشن کا حصہ چلتا رہے گا, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.